اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ بڑا حکمت والا بڑا باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ بڑا رحم کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ ضرور آئے گی۔ مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی جو عالم الغیب ہے، جس سے آسمانوں اور زمین کی ذرہ برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے۔ اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ خدا ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں انہیں جھٹلا کر ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں جو کچھ قرآن آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ غالب اور لائق ستائش خدا کے راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تو تم از سر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ کیا یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے یا اسے جنون ہے؟ پیغمبر اسلام تو نہیں بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور دراز کی گمراہی یعنی سخت گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا انہوں نے اسے نہیں دیکھا جو ان کے آگے پیچھے ہے، یعنی ان پر محیط ہے، یعنی آسمان و زمین؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں۔ بے شک اس میں اللہ کی طرف سے رجوع کرنے والے بندہ کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑی فضیلت عطا کی تھی، اور پہاڑوں سے کہا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا، اور ان سے کہا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب اندازہ رکھو، اور اے آل داؤد تم سب نیک عمل کرو، کیونکہ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو میں خوب دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، جس کا صبح کا سفر 1 مہینہ کی رات تک تھا اور شام کا 1 مہینہ کی رات تک، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کیا۔ اور جنات میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان جنوں میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تھا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے تھے۔ وہ ان کے لیے وہ کچھ کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے، جیسے محرابیں یعنی مقدس اونچی عمارتیں اور مجسمے، اور بڑے بڑے پیالے جیسے حوض اور گڑی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کے خاندان والو میرا شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت ہی کم ہیں۔ اور جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا یعنی وہ فوت ہو گئے تو ان کی موت کا پتہ ان جنات کو نہیں دیا مگر اس دیمک نے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ تو جب عصا کھوکھلا ہو گیا اور آپ زمین پر گرے تو جنات پر اصلی حالت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اتنے عرصے تک اس رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ قبیلہ سبا والوں کے لیے ان کی آبادی میں قدرت خدا کی ایک نشانی موجود تھی، یعنی 2 باغ تھے دائیں اور بائیں، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اپنے پروردگار کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ شہر ہے پاک و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشنے والا۔ بس انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب چھوڑ دیا، اور ان کے ان 2 باغوں کو ایسے 2 باغوں سے بدل دیا جن کے پھل بد مزہ تھے، اور جھاؤ کے کچھ درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔